حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف ایک بار پھر سے احتجاج کی جانب جا رہی ہے 2013 سے دیکھا جائے تو بڑا دھرنا بھی دیا تب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے احتجاج آئینی حق ہے لیکن ملکی سلامتی اور عوامی مفاد کو لے کر جو ہے تحریک انصاف جو ہے مفاہمت کو کیوں فروغ نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں اس میں آپ نے دو چیزوں کی بات کی ایک مفاہمت کی اور دوسرا کہ یہ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں دیکھیں ایک تو موجودہ صورتحال میں سیاسی کھینچا تانی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو میدان میں آنے نہیں دینا ان کے انٹر پارٹی الیکشن کو کسی نہ کسی طریقے سے چیلنج کروا دینا اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات حکومتی بینچوں کی طرف سے سامنے آنا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مفاہمتی راستہ اختیار نہیں کرتی جی اور دوسری طرف آپ ان کو کوئی گنجائش بھی نہیں دے رہے اگر انہوں نے آج احتجاج کا اعلان کر کال دی ہوئی تھی ان کے کچھ تحفظات تھے تو یہ بھی مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی اپوزیشن میں جب تھی تو احتجاج کیا کرتی تھی اور کرتی تھی خود میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے اس وقت تو کوئی درخواستیں نہیں لی جاتی تھی لانگ مارچ بھی کرتے تھے مہنگائی کا مارچ بھی کرتے تھے پروٹیسٹ بھی کرتے تھے یہ راستے یہ بند بھی کرتے تھے لاہور سمیت اسلام آباد دیگر کراچی تمام شہروں کو بند کیا جاتا تھا آج وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو فوری طور پر ان کے خلاف پابندیاں لگ دی جاتی ہیں اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ پوری پنجاب پولیس میدان میں حرکت میں آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ باہر نہ نکلے جلسہ نہ ہو پروٹیسٹ نہ ہو سکے ایک طرف آپ مفاہمت کی طرف ان کو ٹوک کرتے ہیں دوسری طرف آپ ان کو مزاحمتی پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو ایسے میں حکومتی طرز عمل دوغلی پالیسی پر ہے اور دوسری طرف جو کھینچا تانی اس میں ایک اوورال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو آلریڈی ایک کھینچا تانی چل رہی ہے کہ جس طرح بھی فرما رہے تھے قمر دلشاد صاحب کے ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ اس چیزوں کو بہتر انداز میں اس کو چیلنج نہیں کر سکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی سوالات کے جوابات نہیں دے سکے یہ بات تو پہلے بھی عدیل ورائے صاحب یا میں ہم بے شمار دفعہ ان نکات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف یہ جو ہے یہ معاملہ کم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی قانونی جنگ اور جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے یہ جائیں گے ہمارا سنی اتحاد کونسل کو لے کے کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں وہاں پر بھی اگر یہ پی ٹی آئی کے وکلا حضرات اگر انہی معاملات میں لگے رہے کہ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے ہم نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اپنانا ہے ہم نے عوام کو اٹیکٹ بھی کرنا ہے اور دوسری طرف وہاں پر ہم نے تیاری سے نہیں جانا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتی ہے لیکن دوسری طرف مفاہمتی اگر پالیسی حکومت نے کوئی گنجائش پیدا کرنی ہے اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر معاملات کو حل نکالا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں پر جو ہے ان کو گنجائش دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے پولیس کی وردی پہنی اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ پولیس زیادہ ایکٹیو دکھائی دی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن بہت ٹرول بھی کیا جا رہا ہے بہت ان کو کل سے دیکھیں وہ تو ایک پنجاب پولیس اپنا ایک موقف رکھتی ہے کہ وردی پہننی چاہیے تھی یا نہیں اور مسلم لیگ نون ایک اپنا موقف رکھتی ہے کہ ہم نے ایک قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ اور گورنر پہن سکتے ہیں لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمبولک سے ہٹ کے یہ ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹرکس تھا کہ ہم نے کس طریقے سے ان رہنا ہے کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دیکھیں جب سے وہ آئی ہیں تو انہوں نے پہلے تھانے میں گئی تھانے کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے ہاسپٹلز گئی ہاسپٹلز کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے ادویات تو آج بھی فری نہیں مل رہی ٹیسٹ تو آج بھی فری نہیں ہو رہے اس پہ ہم الگ کسی دن بحث کریں گے کہ کیا کیا معاملات کتنے جو ہے ہاسپٹلز کے حالات ہیں کیا ایم ایس تو میرٹ پہ شفافیت کی بنیاد پہ تو آج نہیں لگ رہے اس پہ بھی الزامات لگتے ہیں تو یوں اگر کہنا کہ جہاں وہ جاتی ہیں وہاں کے حالات فوری بہتر ہو جائیں گے یا اس کا اعلان کر دینا تو حالات بہتر ہو جائیں گے یہ ایسا نہیں ہے یہ کسی اور جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیکٹکس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی مین گیم اپنی اپلائی کرتی ہے سوشل میڈیا پہ اس کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی ایک لاجک ہے وہ چاہتے ہیں ہم بھی سوشل میڈیا پہ گیم ڈالیں ہم بھی ایکشن میں نظر آئیں اب ایلیٹ فورس کی بھی ایک جو ہے وہ تقریب ہونے جا رہی ہے اس کی بھی انہوں نے کالی وردی تیار کر لی ہے وہ پہن کے وہاں پہ جائیں گی اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل کام کریں لیکن اگر آپ نے اپوزیشن کو ایک دائرہ کار میں لے کر آنا ہے اور مفاہمتی اگر آپ کی طرف سے نظر آ رہی ہے اور ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمتی والی پوزیشن پہ لے کے آئیں حالات کو بہتر بنانے میں اگر حکومتیں سنجیدہ ہیں تو پوزیشن کو بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو اس پوزیشن پہ لانا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو گھسنے نہیں دیں گے ہم آپ کو کہیں پر احتجاج کرنے کا حق نہیں دیں گے
آپ رات کو گرفتاریاں شروع کر دیں، آج بھی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور اس کا کہیں پر وارنٹ نہیں ہوتا، کسی کا وارنٹ گرفتاری کے نہیں لیے جاتے. کیا اختلافات ہوتے ہیں کہ یہ بغیر اجازت وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے دور میں یہ ٹھوکر نیاز بیگ پر بغیر اجازت پروٹیسٹ نہیں کیے جاتے تھے؟ 90 شارع بلاک نہیں کی جاتی تھی؟ جو ہے وہ لاہور کے دیگر 16-17 مقامات کو بلاک نہیں کیا گیا، بے شمار دفعہ بلاک کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گئے، اور پولیس اس طرح ایکشن میں نہیں آتی.